بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین نحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحان اللہ وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشی پڑھنے السلام علیکم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نہایت ہی بزرگان کرام بانیان مجلس قبلہ شاہ صاحب جملہ رفقاء کار اور دور و نزدیک سے آنے والے جمیع محبان اہل بیت محبان رسول محبان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناچیز کی وجہ سے جو اچانک آپ کو زحمت اٹھانا پڑی 100 بار معافی مانگتا ہوں اللہ پاک حضور صلاح کے صدقہ سے مجھے معاف فرمائے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک نے آقا کریم کی ذات کو جس حیثیت سے دنیا میں بھیجا وہ بیان کیا گیا قبل اس سے کہ چند معروضات بیان کروں اگر ممکن ہو سکے تو جہاں جگہ خالی ہے پہلے ہی ذرا آگے آ جائیں پھر بعد ایک بندہ اٹھتا ہے آگے آگے کرتا ہے اور سارا نظم پوچھ جاتا ہے بہت شکریہ جہاں تک ممکن ہو سکے بار دیگر التماس کرتا ہوں آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والا نظر خالی رہے اللہ پاک کے ناموں میں سے پوری توجہ کے ساتھ چونکہ ٹائم بہت مخصوص ہے اور مضمون خاصا لمبا ہے اس پر گفتگو پوری طرح نہیں ہو سکے گی جتنا اللہ کو منظور ہوا اور آقا کریم کی توجہات رہی عرض کروں گا اللہ پاک نے حبیب کریم صلی والسلام کو جس حیثیت سے بھیجا آپ کی حیثیت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے رحمت سبحان اللہ وہ کیا ہے رحمت رحمت اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام بھی السلام ہے السلام کے معنی سلامتی والا برکت والا رحمت والا امن والا جو آقا کریم کو دین دیا گیا وہ دین بھی سلامتی والا سبحان اللہ وہ دین بھی امن والا وہ دین بھی بھلائی والا آقا کریم کو جو ارکان اسلام دیے گئے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بھی امن والے سبحان اللہ یہ بھی امن والے آقا کریم کا دنیا میں آنا بھی رحمت اور حضور کا جانا بھی رحمت سبحان اللہ واہ 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 آنا بھی رحمت اور جانا بھی رحمت جانا بھی رحمت
حضور کا کردار بھی رحمت، حضور کا سونا بھی رحمت، سبحان اللہ، حضور کا اٹھنا بھی رحمت، بیٹھنا بھی رحمت، تجارت کرنا بھی رحمت، شادی کرنا بھی رحمت۔ سبحان اللہ، کسی بھی اینگل کے ساتھ آقا کریم کو ذات کو دیکھا جائے تو پورے سینیریو کے اندر ایک ہی لفظ ملتا ہے، رحمت، رحمت۔ بے شک، اگر بندہ سوال کرے مولا سے، اللہ پاک اگر کوئی بندہ تیری رحمت کو دیکھنا چاہے، تیری رحمت ہے کیا؟ واہ واہ واہ، تو بھی رحیم ہے، رحمان ہے، تو مالک تیری رحمت کوئی شکل بھی ہے تیری رحمت کی؟ تیری رحمت کا کوئی وجود بھی ہے؟ تیری رحمت کو بندہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ ہاں میری رحمت کا وجود میرا مصطفیٰ ہے، میری رحمت کا وجود میرا مصطفیٰ ہے۔ کیا بات، تم میری رحمت کو نظر سے کیا دیکھو گے؟ نہ تمہاری آنکھ دیکھنے قابل، نہ دماغ، نہ سوچ، نہ فکر، نہ علم، نہ تصور، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر تم میری رحمت کو شکل کے اندر دیکھنا چاہو تو میری رحمت کا وجود مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ ہے۔ بے شک، آئیے تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ارکان اسلام، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اور شہادت دینے کے بعد سب سے پہلا جملہ ہے جو ارکان ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز، نماز کے اندر بھی حضور کی رحمت جھلکتی ہے۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ نماز میں رکعتیں جو قرآن نے بیان نہیں فرمائی، اللہ نے بیان نہیں فرمائی، اور حضور پاک کا بیان فرمانا ہی اللہ کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، تو قرآن نے کہا میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اب اسے نئے سرے سے توجہ، اسے نئے سرے سے اللہ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، جس نے حضور کی اطاعت کر لی اسے نئے سرے سے اللہ کی اطاعت کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور کی اطاعت ہی تو اللہ کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ، ارکان اسلام میں نماز کو دیکھتے ہیں، نماز میں دیکھیے رکھتے ہیں۔ بندہ صبح اٹھا، بھوک ہے، پیاس ہے، پیٹ خالی ہے، اگر اللہ پاک فجر کی رکعتیں 17 کر دیتا ہائے ہائے ہائے، اور فرمانے محبوب فجر کی 17 پڑھو اور عشاء کی 4 پڑھو، کیا ہوتا؟ جو دین عطا کیا اس میں بھی رحمت رکھی کہ میرے بندے صبح اٹھے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیٹ خالی ہے، کہا بندے 17 نہیں پڑھنی 4 ہی کافی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، 4 ہی کافی ہے۔ سلامت رہیے، کیا بات، رحمت دیکھیے، رحمت 4 ہی کافی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر بندہ کام پر چلا گیا، کھانا کھایا، جی کھانا کھایا، دوپہر میں کھانا زیادہ کھا لیا، کہا بندے اب کھانا پیٹ میں زیادہ ہو گیا ہے، اب تھوڑی زیادہ کرتے ہیں، واہ واہ، اب ہم 12 کر لیتے ہیں، تاکہ جو کھانا کھایا ہے وہ تیرا جزو بدن بن جائے، سبحان اللہ، جزو بدن، بدن بن جائے، کھایا ہے نا، اب جو تو 12 بار جھکے گا، بیٹھ کے کرے گا۔ میں دیکھ رہا تھا جدید سائنس کو دیکھ رہا تھا میں کہ آج کی میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ جو بندہ دن میں 40 سے لے کر 48 50 40 سے لے کر 50 بیٹھ کے 40 سے لے کر 50 بیٹھ کے جو بندہ روز لگاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج کی لیٹسٹ سائنس نے بتایا کہ جو بندہ 40 سے 50 بیٹھ کے لگاتا ہے نا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ میں نے جب اس کو دیکھا نمازوں کے ساتھ تو نمازوں کی رکعتیں دیکھی میں نے واہ واہ کہ واہ، فجر میں کتنی ہیں، ظہر میں کتنی ہیں، 12، عصر میں، 4، عصر مغرب میں 7 اور عشاء میں 17، کیلکولیٹ کریں تو بنتی ہے 48۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کتنی بنتی ہیں؟ 48، 48 بنتی ہیں۔ میں کہ سائنس تو لے جا اپنی سائنس کو، میرے حضور نے 14 سال پہلے بیان کر دیا نا، میرے آقا نے 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا تھا کہ جو بندہ تو آج کہہ رہا ہے کہ 40 سے 50 تک اگر بیٹھ کے لگ جائے تو بندہ بیمار نہیں ہوتا، میرے پیغمبر نے عملی طور پر 48 رکعتیں پڑھ کے بتا دیا تھا کہ بندے تو نماز پڑھ لیا کر۔ کیا بات ہے، جیتے رہیے، پھر عصر کا وقت ہوا، پھر بھوک کا غلبہ ہوا، بھوک کا
غلبہ ہوا. کہا بندے اب 12 نہیں پڑھنے 8 کرنے. واہ 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 اب تو 8 پڑھ لے. یہ ہے نظام رحمت. سبحان اللہ. نظام رحمت دیکھیے, نظام رحمت دیکھیے. 8 پڑھ لے کافی ہے بس. جب مغرب کا وقت ہوا بھوک اور غلبہ ہوا. ابھی دکان بھی بند کرنی ہے, آفس سے آنا بھی ہے, جی سفر نہیں کرنا ہے. کہا اب تو بندے یاد کر مغرب کے ایک اور کم کر دے, 7 کر لے. کیا 7 کر لے. بندہ گھر میں آ گیا, آفس سے گھر میں آ گیا, دکان بند کی گھر میں آ گیا. اب بچوں کھانا کھایا, کھانا خوب دے کے بھر گیا. بندے تو سونا ہے اور کھانا بھی زیادہ کھا لیا ہے, 17 پڑھ لے. تاکہ جو کھایا ہے یہ ہضم بھی ہو سکے, سونا بھی ہے اور ورزش بھی نہیں کرنی, کام بھی کو نہیں کرنا. تو نے ہم نمازوں میں زیادتی کر دیتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا نظام رحمت ہے, کیا نظام رحمت ہے. زکات, یہ 5 ارکان ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, کلمہ طیبہ. تو فرمایا زکات فرض ہے. کیا زکات فرض ہے. مولا جو ہے تو بہت ہے, جو کھاتے ہیں اور کماتے ہیں ان پر بچتا ہی نہیں ہے. کہا ہم قید لگا دیتے ہیں, جس کے پاس اتنا پیسہ ہو تو زکات دے. واہ 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 واہ. تو سمجھ آ رہی ہے. بے شک. اگر اس سے کم ہے تو نہ دے. واہ واہ. جس کے پاس 7.5 تولہ یا اس کے برابر رقم, اس کے پرائس بانڈ, اس کی کمیونٹی کے لوگ جو جمع کیا ہوا ہے رقم ہے, وہ جانتی ہے سونا ہے, پرائس بانڈ ہے, ڈالر ہے. اگر اس کی مالیت 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو دے, ورنہ نہیں دی. میرے حضور نے کبھی دی نہیں تھی, آقا کے بھی زکات دی نہیں تھی. بھی جمع ہو تو دے نا, جمع ہی نہیں ہونے دی سرکار نے تو زکات کیسے دی. مولا نے زکات دی نہیں کبھی, اتنے پیسے رکھے ہی نہیں تھے, رکھے ہی نہیں تھے. بات سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں تھی کہ وہ مالدار نہ تھے, وہ صاحب مال بھی تھے, صاحب اختیار بھی تھے. امت کو بتانا تھا, بس بے شک. امت کو بتانا تھا. زکات کے اندر بھی رحمت کا پہلو رکھا. حج, قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 97, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قرآن نے کہا لوگو اللہ کے گھر کا حج کرو, گھر کا حج کرو. قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ حج کرنا فرض ہے. بے شک. حج کرنا فرض ہے. حج کرنا فرض ہے. اور آگے فرما دیا من استطاع, من استطاع, جس کے پاس 7 لاکھ پیسے ہیں, واہ واہ واہ. 7 لاکھ روپیہ ہیں اور 1 ماہ کا گھر کا خرچہ بھی ہے. واہ واہ واہ. بات سمجھ رہی, زیادہ راہ بھی ہے, زیادہ راہ بھی ہے, بے شک. مہینہ رہنا بھی ہے. پیچھے والوں کا پہلے سوچے, وہ حج کرے ورنہ نہ کرے. من استطاع, واہ. جس کے پاس اطاعت ہے, طاقت ہے, وہ حج کرے, تو ورنہ نہ کرے. زکات کے پیسے ہیں تو دو, ورنہ بولیے نا. بندہ معذور ہو گیا, چل نہیں سکتا, بارش ہو گئی, پھسلن ہے, چلتا تو گر جاتا ہے. نہ بندے تو مسجد میں نہ آیا کر, گھر پڑھ لیا کر, گھر میں پڑھ لے. تو لازمی ہے نا, تو نے گرنا ہے. تیرا گرنا ہمیں گوارا نہیں ہے, گوارا نہیں ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا, وضو کیا تم نے, جماعت کھڑی ہے, فرمایا مسجد میں بھاگ کر نہیں جانا. اگر نماز کی رکعت نکل جائے, 2 نکال دو, بھاگنا نہیں ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اگر تو بھاگے گا, اگر تو گر گیا, تکلیف تجھے ہوگی, مدینے کے بے قرار میں ہو جاؤں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہاری تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے, تمہارا گرنا مجھے برداشت نہیں ہے, تمہیں چوٹ آ جائے مجھے برداشت نہیں ہے. نماز جاتی ہے تو جائے, رکعت جاتی ہے تو جائے, بھاگنا نہیں ہے. فرش لگا ہوا ہے, تم نے وضو کیا ہوا ہے, پھسل گئے, تکلیف تمہیں ہوگی, بے قرار میں ہو جاؤں. یہ نظام رحمت ہے. پھر قرآن نے فرمایا, حج کی بات کر رہا تھا, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حج کتنی بار کرو, حج کتنی بار نہیں فرمایا کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, وہ ہر سال کرے, نہیں کہا. جو غریب ہے وہ اتنی بار کرے, نہیں کہا. کہا من استطاع الیہ سبیلا. پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ارشاد فرمایا, حضور فرماتی ہیں اسلام یہ
یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحج، رواہ مسلم، کتاب الحج، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 975، حدیث نمبر 1337، مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث۔ آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، سبحان حج اللہ، فرض کر دیا۔ فرض کر دیا، فحج، بس تم حج کرو۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا حج کرو، صحابی کھڑے ہو گئے، صحابی کھڑے ہو کھڑے ہو گئے، سیدی یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں حج کرو، قرآن کہہ رہے ہیں حج کرو، کیا ہر سال حج کریں؟ ہائے ہائے کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش۔ وہ صحابی پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال کریں؟ آقا خاموش۔ تیسری بار کہتا ہے یا رسول اللہ ہر سال کریں؟ آقا نے فرمایا لو کنت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة السوال۔ آقا نے فرمایا اسلام نے اے صحابی اگر میری زبان سے نکل جاتا، ہائے ہائے اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، واہ واہ واہ، اور اگر ہر سال فرض ہو جاتا تمہارا کیا بنتا؟ ہائے ہائے ہائے، کتنی امت میری گناہگار ہوتی، گناہگار ہوتی، اور وہ ایک رکن کے تارک ہونے سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتی۔ اللہ اللہ، آقا نے فرمایا اسلام اب کیا کرو؟ ثم قال ذرونی ما ترکتم، فرمایا حضور پاک اسلام نے جو میں چھوڑ دوں اسے نہ بیان کیا کرو، جو میں چھوڑ دوں فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة السوال، تم سے پہلی امتیں نبیوں سے زیادہ سوال کر کر کے ہلاک ہو گئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، خام خواہ نے اوپر لازم کر دیا تھا، جب پیغمبر نے کہا نہیں کرنا نہ کرو بس، بے شک پر اگر میں کہہ دیتا ہاں تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ فرض ہو جاتا۔ آگے فرمایا اسلام نے، حضور نے فرمایا کہ نبیوں سے اختلاف نہ کرو، قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ سنو جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں جتنی طاقت ہے کر لیا کرو۔ واہ واہ سبحان اللہ، کتنے رحیم ہیں یار، کتنی رحمت ہے حضور کی۔ بے شک، تمہیں جتنی طاقت ہو کر لیا کرو، خام خواہ آپ پر بوجھ نہ ڈالا کرو، ہائے ہائے، ایک مجھے صدقے دیں۔ واہ واہ واہ، بوجھ نہیں ڈالنا، بے شک، خام خواہ بول ڈالی ہے، جتنی طاقت ہے وہ کر لو بس، نہیں تو نہ صحیح۔ آقا کریم نے فرمایا اور جب میں کسی کام سے منع کر دوں تو چھوڑ دو بس، اسے نہیں کرنا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمت، میں نماز کی بات کر رہا تھا، حضور کے صحابی ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے قبیلے میں ایک مسجد بنا لی تھی اپنے قبیلے کے لیے۔ حضور کے زمانے میں یہاں ایک سوال بھی پٹ اپ ہوتا ہے کہ اگر حضور پاک حاضر ناظر ہیں تو حضور کے ہوتے ہوئے تو نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ حضور اسلام کے ہوتے ہوئے تم نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ آج تو 1400 سال گزر گئے، حضور کے زمانے میں صحابہ نے نماز پڑھائی، سبحان اللہ، حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کے ہوتے ہوئے، ظاہری طور پر ہوتے ہوئے، حضور موجود ہیں، آقا موجود ہیں، انہوں نے حضور کی موجودگی کے اندر نماز پڑھائی۔ سبحان انہی میں اللہ، سے ابو مسعود انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ، اپنے قبر کی مسجد بنا لی چھوٹی سی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کہتے ہیں سیدی رسول اللہ میرا ذوق ہے، توجہ میری طرف رکھیں بس، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے کہ جب میں نماز پڑھاؤں تو لمبی قرأت کروں، لمبی قرأت کیا کروں، مجھے مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے سے مجھے سکون ملتا ہے، سبحان اللہ، مجھ پر کیفیت تاری ہو جاتی ہے، مجھ پر رقت تاری ہو جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ میں اپنی جب نماز پڑھاؤں جماعت کے ساتھ تو میں لمبی تلاوت کروں، میں لمبی تلاوت کرو، میں لمبی تلاوت کرو، سنیے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو دین سے دور کرو گے؟
کیا تم اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو دین سے دور کرو گے؟ تمہارے پیچھے مقتدی بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، وہ کیسے پڑھیں گے؟ اور نوجوان بھی ہیں، انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کام پر بھی جانا ہے۔ حضور کے الفاظ ہیں، ابو مسعود انصاری کو فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے نوجوان بھی ہیں، انہوں نے نماز سے فارغ ہو کر گھر بھی جانا ہے، کام پہ جانا ہے۔ اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے الگ پڑھ لیا کرو، امت کو تکلیف نہ ڈالو۔ نماز میں بھی حضور نے رحمت کا خیال رکھا، نماز کے اندر بے شک بے شک۔ آج اگر خود اپنے شاطر کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ کے اندر، رقم حدیث ہے 466، یہ نوٹ فرما دینا چاہیں تو صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 466۔ اب حضور پاک کا اپنا بھی عمل ہے، حضور پاک بھی کیفیت پاری ہو گئی، کیفیت رکت تاری ہو گئی۔ حضور نے اپنی دل کی بات بھی فرمائی، دل کی بات وہ فرمائی، کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انی ادخل الصلاۃ اريد اتعالى فاسمع بقاء الصبي فاخفف من شدة وجد امه به، رواہ مسلم۔ بس حدیث کا نمبر اس کا نوٹ کر لو، 470 ہے، صفحہ نمبر 343 ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسلام، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں جماعت کرانے کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں میری دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ یوں لگ جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تلاوت زیادہ کروں، تلاوت زیادہ کروں، لمبی تلاوت کروں، تاکہ مولا مالک سے زیادہ ملاقات ہو جائے، واہ 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 واہ، اللہ سے زیادہ ملاقات ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اچانک فاسمع بقاء الصبی، اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں اور بچوں کو ساتھ لے آتی تھی، بچوں کو پیچھے آخر میں سب میں لٹا دیتی جی، اور صحابہ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی۔ حضور کے زمانے میں عورتیں پڑھتی تھیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی تلاوت کروں تاکہ مولا سے زیادہ ملاقات ہو جائے۔ اچانک فاسمع بقاء الصبی، میں اچانک کسی پیچھے بیٹھے ہوئے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ کیسا دین ہے، کیسا دین ہے۔ فرماتے ہیں میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فخففا میرے صلاۃ، میں اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جب وہ بچہ روئے گا، ماں نماز پڑھ رہی ہے تو ماں کا دھیان بچے کی طرف ہوگا، اور میں ماں کو طرف تک دیکھ نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، میں ماں کو روتا دیکھ نہیں سکتا، ماں کا خیال بچے کی طرف، میرا بچہ روتا ہے، حضور جلدی فارغ ہو تو بچہ سنبھالوں۔ فرماتے ہیں میں نماز کو کم کر دیتا ہوں تاکہ میری لمبی نماز سے اس کی ممتا کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہے دین، بے شک، یہ ہے نظام رحمت، وجود بھی رحمت، نظام بھی رحمت، کردار بھی رحمت۔ کسی اینگل سے حضور کو دیکھو، کسی اینگل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت نظر آتی، رحمت ہی نظر آتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کتنا بیان کرنا، رونا احساس ہے، رونا کیا ہے؟ احساس ہے۔ اب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے احساس کو بھی تکلیف نہیں ہونے دی۔ واہ واہ واہ، وجود تو دور کی بات ہے نا، ایک ہوتا ہے وجود، یہ وجود ہے، ایک ہوتا ہے وجود کا احساس۔ کیا؟ وجود کا احساس، پوری وجود کا احساس۔ حضور نے احساس کو بھی محفوظ فرمایا واہ واہ واہ، کہ کسی کو وجود کو تکلیف دینا دور کی بات ہے، وجود سے نکلنے والے احساس کو بھی تکلیف نہ ہو جائے کہ ممتا ہوگی تو خیال بچے کی طرف ہو جائے گا کہ کب حضور نے سلام پھیرے میں بچے کو سنبھالوں۔ فرماتے ہیں اس بچے کے رونے کو سن کر میں اپنی نماز کم کر دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی رحمت کے نظام کو عطا فرمایا۔ رحمت دو جہاں علیہ السلام فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَن يَمِلُّ حَتَّى تَمِلُّ وَكَانَ يَقُولُ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَحْبِهِ إِنْ قَلَّ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کو تمہارا تھوڑا عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ ہو۔ واہ 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 واہ، اللہ پاک کو تمہارا تھوڑا عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ ہو۔ یہ نہ ہو آپ ایک رات 100 نفل پڑھ لیں،
50 پڑھ چلو عشاء کے بعد، میں زیادہ پڑھ لوں، اگلا مہینہ پڑھ نہ سکے، اس 100 پڑھنے کی بجائے 4 پڑھ لو وہ کافی ہے، مگر پڑھو ہمیشہ۔ سبحان کیا؟ اللہ، ہمیشہ پڑھو۔ پڑھو ہمیشہ۔ قرآن شریف ہے، قرآن شریف ہے، بجائے اس کہ 1000 پڑھنے کے آپ ہر روز سونے سے قبل 11 بار پڑھ لیں، پڑھیں ہر روز۔ کیا میں نے کہا؟ ہر روز پڑھنا ہے، 100 کی بجائے 11 بار پڑھ لیں، مگر پڑھیں دوام کے ساتھ۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا تھوڑا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو دوام کے ساتھ، واہ 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 واہ۔ جو ہمیشہ کے ساتھ ہے۔ پھر آقا کریم نے اپنی ذات کو فرمایا، عرض کیا نا کہ سرکار کا آنا بھی رحمت اور حضور کا جانا بھی رحمت، جانا بھی رحمت ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، فرمایا تعریضوا علی اعمالکم مما کان حسن حمد اللہ علیہ وما کان من سیء استغفر لکم علیہ۔ رواہ بزاز، امام بزار نے روایت فرمایا جلد نمبر 5 کے اندر صفحہ 308، حدیث نمبر 304، حدیث نمبر 1925 ہے، اور صفحہ نمبر 308 اور صفحہ نمبر 309 ہے، بزاز کی حدیث ہے جلد نمبر 5 کے اندر۔ میں نے کہا حضور کا آنا بھی رحمت، حضور کا جانا بھی رحمت۔ حضور آنا تو رحمت ہے، جانا کیسے بن گیا؟ آنا تو رحمت ہے، جانا کیسے بن گیا؟ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میری حیات بھی، ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ پوچھا کیسے؟ کیسے؟ آقا فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم مما کان حسنا، جو دن میں تم اعمال کرتے ہو، دن میں تم نیکیاں کرتے ہو، وہ ساری نیکیاں شام کو میری بارگاہ بھیجی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی نیکیاں کرتے ہو، اعمال صالحہ، تلاوت قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، کسی کو پانی پلانا، غریب کی مدد کرنا، بیوہ کی مدد کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی کی مالی معاملت کرنا، جو تم دن میں نیک اعمال کرتے ہو وہ سارے کے سارے اللہ پاک کے فرشتے میری بارگاہ میں شام کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلو پیش ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں حمدت اللہ علیہ، میں ہاتھ رکھتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت نے اچھے کام کیے، نماز وقت پر پڑھی، جھوٹ نہیں بولا، حلال کمایا، کسی کا حق نہیں مارا، ساری نیکیاں جب دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وما کان من سیء، جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں، اے امتی سن لے، اگر درود پہل میں آنا، تمہارا درود پڑھنا، یہ محبتیں بھی دیکھی جاتی ہیں، تو ہمارا نمازوں کا نہ پڑھنا بھی دیکھا جاتا ہے، ہمارا جھوٹ بولنا بھی دیکھا جاتا ہے، ہمارے حرام کی کمائی یہ بھی دیکھی جاتی ہے، ہمارا ظلم بھی دیکھا جاتا ہے، اور نوجوان بیٹوں کا ٹیلی فون پر، موبائل پر گھنٹوں باتیں اور ٹک ٹاک اور نہ جانے کیا کر دیکھتے رہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ سن لو، یہ کیا ہوا؟ اچھی بات دیکھی اور بری بھی دیکھتے، وہ اچھی بھی دیکھتے ہیں اور بری بھی دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں جب تمہارے گناہ دیکھتا ہوں پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، استغفر اللہ علیکم، میں پھر تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں، مولا معاف کر دے، مولا بس غلطی کرے معاف کر دے، یہ گناہ کر، مولا معاف کر دے، مولا بس معاف کر دے، مولا تیرے سے ہو کے معاف کر دے، تیرے بندے ہیں اور میرے امتی، معاف کر دے مولا، گناہ کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں تھا مولا معاف کر دے۔ بس پھر میں تمہیں معافی مانگتا رہتا ہوں اللہ سے، جب تمہارے اعمال بد دیکھتا ہوں، بد کرداریاں دیکھتا ہوں، جھوٹ دیکھتا ہوں، غیبت دیکھتا ہوں، چغلی دیکھتا ہوں، پھر میں ہاتھ کرتا ہوں مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے بس۔ تو حضور کا آنا بھی رحمت ہے، حضور کا جانا بھی رحمت ہے۔ آقا فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اندر بیان کرنا اور یہ حدیث میں کہ جس نبی کا، جو نبی دنیا میں آئے اور بعد میں جائے اور اس کی امت پہلے تباہ کر دی جائے، اس امت پر عذاب آ جائے، تو اس امت کی کوئی بھلائی نہیں،
اور جس امت کا نبی پہلے چلا جائے، جس امت کا نبی پہلے چلا جائے اس امت کے لیے خیر ہوتی ہے۔ حضور سے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا نبی پہلے جاتا ہے تو تمہارے آنے کا سامان کرتا ہے۔ جب نبی پہلے جاتا ہے تو امت کے آنے کا سامان کرتا ہے۔ پوچھا گیا سیدی خطوں لوگ ہوئے قیامت کے روز تمہیں کہاں تلاش کریں؟ تین مقامات پر، تین مقامات تلاش کرنا مجھے، حوض کوثر پر تلاش کرنا، اور میں نے پیالے پہلے بھر کے رکھے ہیں تاکہ امتی پیاسا ہو اتنی دیر ٹھہرنا نہ پڑے کہ مجھے پانی بھر کے دینا پڑے۔ اور اس سے حضور بڑھ کر اور کیا رحمت کرے، کیا کرے؟ پیالے بھرے ہوں گے بس میں پلاتا جاؤں، پی لو پی لو، اور جسے میرے ہاتھ سے ایک پیالہ پی لیا جنت پہ جانے تو پیاسا نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا۔ آقا اگر وہاں تلاش نہ کریں، وہاں نہ ہو تو پھر فرمایا پھر پل صراط پر آ جانا، پھر پل صراط پر آ جانا، پھر میری دعائیں ہوگی مولا گزار دے، یہ میرا ہے گزار دے سے، گزار دے مولا گزار دے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کہہ رہے مولا گزار دے، میرا گزار دے۔ فرمایا آقا اگر وہاں نہ دیکھے پھر میزان پر آ جانا، پھر میزان پر آ جانا، میں خود اپنی آنکھوں سے امت گناہ تلواؤں گا۔ اللہ پر کیا رحمت کا وجود ہے، کیا رحمت کا وجود ہے۔ ایک شخص ہوگا سرکار کسی اور مقام پر ہوں گے اور ملائکہ کسی امتی کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ سرکار اچانک آ جائیں گے، فرشتوں کدھر جا رہے ہو؟ حضور اس کی اعمال تو لے گئے تھے نا، اس کے اعمال بہت کم نکلے، گناہ زیادہ ہیں، تو اس کو حکم ہوا ہے کہ جہنم میں لے جاؤ، لے جا رہے ہیں۔ فرمایا دوبارہ چلو، دوبارہ چلو، کہیں کہ رب رسول اللہ ہم تو اللہ کے پابند ہیں، حکم کے پابند ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کہ ملائکہ یہ محبوب فرماتے ہیں دوبارہ چلو، کیا حکم ہے؟ کہا جو کہتا کر لو، کر لو، کون سی بات ہے، کر لو۔ دوبارہ آئیں گے سرکار میزان پر، گناہ تو واقعی زیادہ تھے، گناہ زیادہ ہی تھے اور نیکیاں کم تھی۔ پیغمبر کائنات نے ایک کاغذ نکالا اور نیکی میں پلے میں رکھ دیا، پلہ بھاری ہو گیا، جو ایک لمحے قبل دوزخی تھا اب جنتی بن گیا۔ سیدی ایک بات تو بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ وہی درود ہے جو تم نے ایک بار محبت سے پڑھا تھا۔ میں حیران ہو گیا حدیث کو سن کر، اور اس کو جس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کچھ دیر پڑھنے کا موقع ملا مجھے۔ درس قرآن 3 ماہ کا کورس تھا تو وہاں پر جاتا رہا، تو وہاں یہی حدیث آئی۔ سوال یہ تھا جو اس نے درود پڑھا تھا وہ لکھا کیوں نہیں؟ فرشتوں نے لکھا کیوں نہیں؟ اگر پڑھا تھا تو لکھا کیوں نہیں؟ تو ڈاکٹر قریشی فرمانے لگے جو چیز بندہ زبان سے اتنی اونچی پڑھ لے کہ اپنے آپ سن سکے، وہ سارے ملائکہ سن لیتے، لکھ لیتے۔ کیا لکھ لیتے؟ تو جو ہے میری طرف اہم حدیث ہے، اہم حدیث ہے، جو بندہ اتنی اونچی پڑھے کہ اپنا آپ سن سکے وہ فرشتے لکھ لیتے، اور جو بندہ دل میں پڑھے اور اس بندے کے پڑھنے کی آواز نہ آئے، آواز نہ آئے، بس آخری جملہ نہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ملائکہ نے نہ لکھی، آقا نے سن لی۔ جو دل میں پڑھا آقا نے اسے سن لیا، اسے سماعت کر لیا اور کہا یہ وہی درود ہے جو تو نے دل میں پڑھا تھا، جو دل میں پڑھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ۔
سرچ کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا وہ بھی رحمت، بے شک بے شک اور حضور اسلام کا ظاہری طور پر چلے جانا وہ بھی رحمت رحمت۔ جب تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو پھر بھی یاد اٹھاتا ہوں، آئے ہے اگر گناہ کر لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں معاف کر دے، بندے تیرے ہیں امتی میرے ہیں چھوڑ دے۔ آئے ہے میں دعائیں کرتا رہتا ہوں تو وجود جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک پیغام مجھے حکومت کو ادا کر کے کہ بندے تو بھی اپنے اندر رحمت کا پہلو اجاگر کر، سبحان اللہ، تیرا وجود دشمن کے لیے بھی رحمت بن جائے، بے شک اپنوں کے لیے بھی رحمت ہو، دوسروں کے لیے بھی رحمت ہو، دشمن کے لیے بھی رحمت ہو، تاکہ پورا معاشرہ امن سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔